وہ ان نوجوانوں میں سے ایک تھا جن کی دلکشی کی تعریف کی جاتی اور جنہیں چلمنوں کے پیچھے سے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا جاتا، لیکن وہ تو جیسے ہمیشہ اپنے اندر دیکھتا رہتا اور اسے باہر کی دنیا کی کوئی خبر تک نہ تھی۔ برصغیر میں سینما کو رواج پائے کئی سال گزر چکے تھے۔ لڑکے بالے فلمی گیت گنگناتے اور بازاروں میں سیٹیاں بجاتے گزرتے تھے۔ شہر میں شراب خانے تھے، چمک دمک والے ہوٹل اور ان میں شامیں گزارنے والے حسیناؤں کے تذکرے کرتے تھے جو چراغ جلے بن صبر کر بیٹھتیں اور موسیقی کی تالوں کے درمیان بولتیں، آنکھوں سے تماش بینوں کے لہو کی گردش تیز کر دیتی۔ شوقین مزاجوں کے لیے موسیقی سکہ رائج الوقت تھی اور باوسیلہ نوجوانوں کے لیے معاشرت سے بغاوت اور فرار کا پہلا راستہ ادھر ہی کو جاتا تھا۔ اختر کے لیے یہ سب کیا تھا؟ غیر ضروری خرافات اور بکواس۔ وہ اپنی ماں کا بیٹا تھا جو مسلح پر بیٹھی رہتی اور گزرے وقت کے قصے دہراتی۔ جب اس کے والد زندہ تھے اور ایک زمانہ ان کا احترام کرتا تھا، جب انگریز نہیں آئے تھے، سکھوں نے پنجاب پر قبضہ نہیں جمایا تھا اور اختر کے باپ دادا جنگوں میں داد شجاعت دیتے اور فرما رواؤں سے انعام پاتے۔ بکواس اختر کہتا، آدمی کو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ پھر وہ کتاب پڑھنے لگتا یا ڈنڈ پیلنے لگتا۔ آخر ایک بھلے آدمی کے لیے اس کے سوا ڈھنگ کی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پر وہ سفید اجلی قمیض پہنتا یا کوئی دوسرا باوقار رنگ۔ اسے شوق رنگوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کبھی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی فکر لاحق نہیں ہوئی۔ اس نے کالج کے مباحثوں میں کبھی حصہ نہ لیا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ نجی گفتگوؤں میں بھی اپنے بارے میں بات نہیں کرتا۔ وہ اظہار و ابلاغ کا آدمی ہی نہ تھا۔ وہ اپنے اندر جھانکتا اور خود سے سوال کرتا۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا اور وہ خود آراستگی میں لگا رہتا۔ مطالعہ اور ورزش، احتیاط اور احتیاط، صبر، ضبط اور تہذیب۔ ایک کوہ پیما کی طرح ہدف پر نظریں جمائے لیکن ہنستا مسکراتا۔ اس سے محبت کی گئی تھی اور اس کی تحسین کی جاتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا خاندان دوسروں سے بہتر ہے، اسے دوسروں سے افضل ہونا چاہیے اور اسے اس کا یقین تھا۔ وہ ایک لڑکا ہی تو تھا لیکن اس کا رویہ اپنے ہم عمروں جیسا نہ تھا۔ میرے خدا، یا پورے 2 سال ہم نے اکٹھے گزارے اور میں نے اسے کسی سے الجھتے نہیں دیکھا، اس کے ایک دوست نے کہا۔ ان چند دوستوں میں سے ایک جن کے ہاں کبھی کبھار اس کا آنا جانا ہوتا، ایک ضیاء غازی تھے، جھگڑالو، شوقین اور ممتاز رہنے کے خوگر۔ ضیاء غازی نے کالج میں یونین کے سیکرٹری کا الیکشن لڑا تو اس نے اختر سے بھی مشورہ کیا کہ اس کے ذاتی کردار پر شد و مت سے اعتراض کیا جا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اختر نے اس سے کہا کہ تم یہ کہنا کہ میں واعظ نہیں ہوں، میں کالج کی یونین کا انتخاب لڑ رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری خوبی سے نبھا سکتا ہوں۔ غازی کو یاد ہے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو کالج کا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بعد میں اس نے الیکشن جیت لیا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ کبھی بہت گہرے دوست نہ بن سکے۔ غازی نے، جو اب بوڑھا ہو چکا ہے اور زمانے کی بے مروتی کی شکایت کرتے ہوئے لاہور میں فراغت کے دن بسر کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ بتائی۔ میں تھا ذرا شوقین مزاج اور ایک خاتون پر فدا ہو گیا تھا جو سامنے کے کالج میں تعلیم پاتی تھی۔ ایک روز میں نے اختر سے کہا، میں فکر مند ہوں لڑکی ڈھب پہ نہیں آ رہی۔ بیزاری اور ناگواری سے اختر نے مجھے اس طرح کی گفتگو کرنے سے ٹوکا اور کہا کہ بھلے لوگوں کے مشغلے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی تو وہ مرکیڈو ہال سے اٹھ کر چلا گیا جہاں ہم بات چیت کر رہے تھے۔ وہ ایک اور طرح کا آدمی تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد لاہور میں کبڈی کا ایک بڑا میچ ہوا جسے گورنر سر ہنری کریک اور وزیر اعلیٰ خضر حیات دیکھنے آئے۔ مقابلے میں لدھیانہ، امرتسر، جلندھر، پٹیالہ، ہوشیارپور گجرات، سرگودا اور لاہور کی ٹیمیں شریک تھیں۔ اختر انعام حاصل کرنے والے نمایاں کھلاڑیوں میں سے تھا۔ بعد میں اس نے کالج کے بہترین ایتھلیٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ایم ڈی تاثیر اور فیض جیسے ناموں کی موجودگی میں اختر کے پسندیدہ استاد فارسی کے مقبول حسین تھے۔ درویش آدمی اور علم کی سرمستی سے سرشار، مقبل ہر صبح لاہور سے آیا کرتے اور زندگی کے مادی پہلوؤں سے بہت کم دلچسپی رکھتے تھے۔ 1941 میں جب دنیا عالمگیر جنگ کی تباہیوں سے لرز رہی تھی، اختر نے اکنامکس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ اسی سال قدیم ادارہ جس کی تعمیر پنجاب کی تسخیر کے بعد انگریزی حکومت نے کی اولین ترجیحات میں سے ایک تھی۔ اپنے معیار اور روایات کی وجہ سے اس پورے علاقے کا شاید سب سے پرکشش ادارہ تھا۔ ان کے لیے جو تعلیم حاصل کرنے میں واقعی سنجیدہ ہوتے تھے اور ان کے لیے جو آگے بڑھنے کا خواب دیکھتے تھے، پورے پنجاب کا، جس میں بھارت کا مشرقی پنجاب بھی شامل ہے، جوہر قابل اس ادارے میں کھنچا چلا آتا تھا اور منتخب لوگ ہی اس پرشکوہ عمارت کے مرکزی دروازے سے داخل ہونے کا اعزاز حاصل کر پاتے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علموں سے مکانت اور محنت کی توقع رکھی جاتی۔ دوسرے تعلیمی اداروں کے برعکس، جہاں اب کانگریس اور
اور مسلم لیگ کے حامی طلبہ تنظیمیں منظم ہو رہی تھیں۔ گورنمنٹ کالج کے طالب علم سیاست سے دور رہتے، وہ کرکٹ کھیلتے تھے، مباحثوں میں شریک ہوتے، لائبریری میں وقت گزارتے اور اپنے لائق اساتذہ کے لیکچر سنتے تھے۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ اس کالج کے در و دیوار نے کیسے کیسے نامور اساتذہ اور طلبہ کو دیکھا ہے۔ شور شرابے والے امرتسر کے MAO کالج کے برعکس، جس سے اختر کبھی قلبی تعلق محسوس نہ کر سکے، لاہور کا گورنمنٹ کالج ہمیشہ ان کے دل کے قریب رہا۔ شاید اس کی تدریسی فضا، نظم، رہنما اور مرتب ماحول ان کے مزاج سے گہری مطابقت رکھتا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ امرتسر والا گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ جستروال چلی گئی تھیں اور وہ کالج کے نیو ہاسٹل میں مقیم تھے۔ شام کو وہ اپنے دوستوں کے مختصر سے گروپ کے ساتھ گول باغ کے عقب میں مال سے گھوم کر سیکریٹریٹ یا انارکلی کی طرف جانے والے خاموش راستے پر چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ وہ کالج میں تعلیم کے اعتبار سے تو کوئی خاص امتیاز نہ رکھتے تھے، جہاں بعد ازاں نوبل انعام پانے والے ڈاکٹر عبدالسلام سمیت کئی سرکردہ اور سرفراز نوجوان موجود تھے، لیکن وہ کھیلوں میں ضرور نمایاں تھے۔ اب سائیکلنگ، کبڈی اور کشتی کے ساتھ ساتھ وہ باکسنگ بھی کرنے لگے۔ بعد میں وہ کبھی کبھار ایک ہندو باکسر سے مقابلے کا واقعہ سنایا کرتے، جسے انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا اور مقابلہ دیکھتے ہوئے اس کی ماں رنج سے رو پڑی۔ گورنمنٹ کالج کے ماحول جیسا دھیما مرتب انداز اور ایک باکسر کی جبلت عمر بھر جنرل کے ساتھ رہی، جیسا کہ ان کے پرانے ہم جماعت کہتے تھے، جو نیو ہاسٹل میں کچھ دن ان کے ساتھ ایک کمرے میں مقیم رہے۔ دھیما اور منصوبہ ساز، توجہ مرکوز رکھنے والے، منظم اور پاکیزہ، لباس میں پاکیزہ، پر کبھی حیرت نہیں ہوئی کہ اس آدمی نے زندگی میں ترقی کی منزل طے کی۔ وہ شہرۂ آفاق فلسفی لارڈ رسل کا حوالہ دیتے، جس نے کہا تھا کہ ان کے بعض ہم جماعت ان سے زیادہ ذہین تھے، لیکن وہ ان کے لیے شہاب ثاقب کی طرح فضاؤں میں بکھر کر بجھ گئے کہ وہ توجہ حاصل کرنے والے نہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختر کو اپنے مزاج پر بڑا قابو حاصل ہو گیا تھا۔ احساس کمتری نہ برتری میں نے کبھی اسے غرور میں مبتلا دیکھا اور نہ ہی غصے میں۔ ایک جہاندیدہ آدمی کے نہیں، 19 سالہ لڑکے کا ذکر ہے جو اب MA کے دوسرے سال میں تھا۔ کہ اختر کو عالمگیر جنگ کے نشیب و فراز سے، جو تاریخ عالم کا شاید سب سے ہولناک واقعہ تھی، برِ صغیر میں پرہیبت سیاسی واقعات سے منظر پر ابھرنے والے نئی سیاسی رہنماؤں اور ان عوامل سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو مستقبل کی صورت گیری کرنے والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے تھے، ان کی کچھ رائے رہی ہوگی، لیکن مضبوط ارادوں کے اس آدمی کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی بےتابی نہیں تھی۔ کیا قدرت کو ان سے کوئی بڑا کام لینا تھا، جو انسانی کردار اور مزاج کی تشکیل کرنے والا سب سے بڑا عنصر ہے؟ کیا کبھی اس جماعت سال نے اس پر غور کیا تھا؟ 1945 میں انہوں نے MA کا امتحان پاس کر لیا، لیکن اب کی بار وہ صرف سیکنڈ ڈویژن میں حاصل کر پائے، اگرچہ اس زمانے میں جب ممتحن رعایت دیتے تھے اور نہ نقل کرنے کا کوئی امکان تھا، یہ بھی ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تو لیجئے، اب ہمارے سامنے ایک نوجوان رانا ہے، پولیس کی وردی میں ملبوس، قد 6.25 فٹ، امتیازی نشان بائیں رخسار کے نیچے، ایک نمایاں مسا۔ 2 فیلڈ ریجمنٹ برطانوی ہندوستان کی وہ واحد ریجمنٹ تھی جس کے سارے سپاہی مسلمان تھے۔ 1944 میں برما کے محاذ پر ایک کمانڈر کی اچانک موت پر حادثتاً ایک مارکے میں قیادت کے فرائض انجام دینے اور ملٹری کراس حاصل کرنے والے کیپٹن راجہ محمد اسلم اس یونٹ کے واحد مسلمان افسر تھے۔ کیپٹن اسلم بعد میں پاکستانی فوج کے میجر جنرل بنے۔ وہ ان دنوں اپنے منصب سے ریٹائر ہو کر ایوب نیشنل پارک راولپنڈی کے عقب میں یادوں کے دن بسر کر رہے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی بے شمار یادیں ان کے توانا حافظے میں محفوظ ہیں، اور جب وہ گفتگو پر آمادہ ہوں تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں دیر تک ان یادوں کو ایک دمک اور افتخار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ برِ صغیر کی تقسیم عمل میں آئی تو 2 فیلڈ ریجمنٹ، جس کا پرانا نام 3 انڈین فیلڈ یونین تھا، پونا سے 80 میل دور ڈھونڈ کے مقام پر متعین تھی۔ ایک روز کیپٹن اسلم کو یکایک حکم ملا کہ وہ اس ریجمنٹ کو لے کر راولپنڈی چلے جائیں کہ اب اسے پاکستانی فوج کا حصہ بننا ہے۔ ریجمنٹ کے سکھ اور ہندو افسر دوسری یونٹوں سے وابستہ ہونے جا رہے تھے اور ان کا انگریز کمانڈنگ افسر CO واپس برطانیہ جا رہا تھا۔ راجہ اسلم نے اپنے ساتھ 800 جوانوں کو ایک خصوصی گاڑی میں سوار کیا، کھلی بوگیوں پر توپیں نصب کی اور راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ 2 فیلڈ ریجمنٹ کو
کو جو بعد ازاں باؤنڈری کمیشن کی مدد کرنے والے دستوں کا حصہ بنی، یہ سفر 5 دن میں طے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس میں 5 ہفتے صرف ہو گئے۔ راستے میں گاڑی پر 3 بار حملہ ہوا۔ پاکستانی سرحد کے قریب اسے روک کر اور اس کے جوانوں کو غیر مسلح کر کے امرتسر لے جانے کی ایک سازش بھی کی گئی کہ ایک سالم اور مسلح رجمنٹ کے پاکستان پہنچنے کا تصور بھی بھارتیوں کے لیے اذیت ناک تھا، لیکن راجہ اسلم کسی طرح لڑتے بھڑتے راولپنڈی پہنچ گئے، جہاں چھاؤنی میں الو بول رہے تھے۔ ویسٹرن میں راولپنڈی کے شہریوں نے اپنی فوج کے پہلے دستے کا استقبال بھنگڑا ڈالتے اور ڈھول بجاتے ہوئے کیا۔ وہ جوانوں میں گھل مل گئے، ان سے گلے ملے اور ان میں سے بہت سو نے بےتابی سے سوال کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جوان خالی پڑے کوارٹروں میں پناہ گزین ہوئے اور راجہ اسلم نے پشاور روڈ پر خالی پڑے ایک آرمی میڈیکل کور کے میس پر قبضہ جما لیا۔ جلد ہی ایک انگریز کرنل مسٹر بلیلڈف نے رجمنٹ کی کمان سنبھال لی۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ چشتی نام کے ایک افسر نے انہی دنوں رجمنٹ میں حاضری دی، جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے۔ 5 جولائی 1977 کے فوجی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر ضیاء الحق کے دست راست بنے، پھر نکالے گئے اور بعد میں وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کرتے پائے گئے۔ ایک روز راجہ محمد اسلم کے کمرے کا دروازہ کھلا، جو اب کیپٹن سے میجر بنا دیے گئے تھے۔ ایک گورے چٹے افسر نے زمین پر پاؤں جما کر انہیں زوردار سلوٹ پیش کیا۔ پہلی نظر میں تو میجر اسلم کو دھوکہ ہوا کہ نوارد ایک غیر ملکی ہے، لیکن پھر انہیں اس کے کاندھے پر ایک ستارہ دکھائی دیا تو یہ پاکستانی فوج کا سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ نوارد آگے بڑھا، اس نے شستہ لیکن مضبوط لہجے میں کہا، سر میرا نام اختر عبدالرحمان ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل محمد اسلم کو، جو راولپنڈی کی سپاہ گرجنے والی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، اختر عبدالرحمان کے ساتھ گزرے دن خوب اچھی طرح سے یاد ہیں، جو کبھی ان کا ماتحت تھا، پھر ترقی کرتے ان کا ہم مرتبہ میجر جنرل، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اور پھر 4 ستاروں والا جرنیل، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا اور تاریخ کے صفحات پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گیا۔ جنرل اسلم فوج میں اختر عبدالرحمان کے اولین سالوں کا تذکرہ احساس فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہیں اس کا بہت مان ہے کہ جانے والا ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کہا، وہ میرا احترام کرتے تھے اور اگر کبھی میں ناراض ہو جاتا تو وہ مجھے منا لیا کرتے۔ بوڑھے جرنیل سے گفتگو کرتے ہوئے، جن کے اندر کا سپاہی گفتگو میں بروئے کار رہتا ہے، انتہائی سخت گیر افسر کی بجائے جو شہید جرنیل کے بعض ماتحتوں کی یادوں میں ثبت ہے، ایک وزع دار آدمی کا چہرہ اجاگر ہوتا ہے، وزع دار اور بڑوں کے سامنے مؤدب۔ اس نے برے وقتوں میں اچھے کام کیے، جرنیل نے کہا، اور ان کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ اب کس سے اس اعلیٰ معیار کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میجر اسلم کی رجمنٹ کو ایک چیلنج اور غیر یقینی حالات کا سامنا تھا۔ ان کے پاس افسروں کی کمی تھی، جو تعداد میں 5 ہونا چاہیے تھی، لہٰذا ان کے نووارد ماتحت پر کام کا بہت بوجھ آ پڑا تھا۔ لیکن انہوں نے، جو ماتحتوں کو شیر کی نظروں سے دیکھنے والے فوجی افسروں میں سے ایک تھے، جلد ہی محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ ایک محنتی آدمی ہے اور اس میں سیکھنے کا جذبہ اور صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر بڑا آدمی بننے کی صلاحیت جھلک رہی تھی۔ 1948 میں ایک روز بریگیڈ کمانڈ سے پیغام موصول ہوا کہ حسن عبدال کے گردوارہ پنجہ صاحب میں ڈٹے ہوئے سینکڑوں سکھوں کو غیر مسلح کر کے انہیں بھارت روانہ کرنے کا حکم کیا جائے۔ حسن عبدال کا یہ گردوارہ سکھوں کے تاریخی مقامات میں سے ایک اور ان کا اہم مرکز تھا۔ علاقے کے سکھوں نے، جیسا کہ ان کی روایت ہے، اپنی عبادت گاہ کو ایک قلعے میں بدل ڈالا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس کس قدر اسلحہ ہے۔ میجر اسلم سیکنڈ لیفٹیننٹ اختر عبدالرحمان کو ساتھ لے کر حسن عبدال پہنچ گئے۔ ان کے پاس کچھ رائفلیں تھیں، ہلکی مشین گنیں اور 40 سپاہی۔ افسروں نے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑا، گردوارے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سکھ لیڈروں سے کہا کہ وہ ایک خصوصی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے عمارت کو خالی کر دیں، ہم جان دے دیں گے اور گردوارہ خالی نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف اور دو ٹوک جواب دیا۔ سکھ اس علاقے میں مقیم رہنا چاہتے تھے اور اپنی عبادت گاہ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، جہاں کبھی ان کے اولین گرو اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے قیام کیا تھا۔ اختر عبدالرحمان نے اپنے کمانڈر کو ٹھنڈے لہجے میں سکھوں سے کہتے سنا، آپ آج کی رات غور کر لیں، کل صبح 7 بجے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ نے امن کے ساتھ عمارت خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم آپ کو وقار اور عزت کے ساتھ سرحد پار پہنچا دیں گے، دوسری صورت میں عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگلی صبح میجر اسلم اور لیفٹیننٹ اختر عبدالرحمان نے سکھ سرداروں کے ساتھ چائے پی۔ بڑے اطمینان سے انہوں نے رائفلیں، بھاری مشین گنیں اور مارٹر توپیں پاکستانی افسروں کے حوالے کر دیں، جو بھارتی فوجی دستے پاکستان سے جاتے ہوئے ان کے حوالے کر گئے تھے۔ اسلحے کے یہ انبار دیکھ کر پاکستانی دنگ رہ گئے۔
اگر انہیں 40 سپاہیوں کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تو اس وقت کسے معلوم تھا کہ ایک دن نوجوان اختر عبد الرحمن ایشیا کی ایک عظیم سیکرٹ سروس تعمیر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا اور اپنے دشمن کے خلاف سکھ کارڈ استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ کیا اس آدمی نے اس واقعے سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جو چیزوں پر سوچنے والا تھا؟ کیا اسے اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ اسلحے کی کثرت بجائے خود جنگ کا فیصلہ کن عنصر نہیں ہے اور دشمن کو دھوکے میں رکھ کر اور خوفزدہ کر کے اپنا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا فیصلہ کن مرحلے میں میجر اسلم کے ٹھنڈے اور پراعتماد لہجے کا نقش اس کے ذہن پر ثبت ہوا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آدمی کا ذہن کب کتنا حاضر ہوتا ہے اور وہ کب کس چیز سے کتنا سیکھتا ہے؟ لیکن اختر عبد الرحمن کی عسکری زندگی پر غور کیا جائے تو آشکار ہوتا ہے کہ 2 فیلڈ ریجمنٹ کی وابستگی کے سالوں نے ان کے عسکری انداز فکر پر گہرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ ان سالوں میں وہ جس طرح کے مناظر اور واقعات سے گزرے اور اس میں ان کے ساتھیوں اور خود انہوں نے جس طرز عمل کا اظہار کیا، بعد کے سالوں میں اس کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں جیسے کوئی خواب دہرایا جا رہا ہو۔ کیا اس آدمی کو کبھی اس کا احساس ہوا کہ ایک عظیم الشان کردار ادا کرنے کے لیے جو سینکڑوں سال میں کسی فوجی افسر کو نصیب ہوتا ہے، قدرت انہیں حادثات اور معجزوں سے گزار رہی ہے؟ 2 فیلڈ ریجمنٹ سے ان کی وابستگی کے اولین دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بازگشت برصغیر پاک و ہند کے عسکری اور سیاسی حلقوں میں سال ہر سال تک سنائی دیتی رہی۔ باؤنڈری کمیشن کے امن قائم رکھنے اور انتقال آبادی میں مدد دینے والے ادارے کو جن پاکستانی دستوں کی آنت حاصل تھی، ان میں 2 فیلڈ ریجمنٹ شامل تھی۔ اس ریجمنٹ کے جوان اور افسر پوٹوہار کے علاقے سے ہندوؤں اور سکھوں کو سمیٹ کر پرامن طریقے سے بھارت پہنچاتے رہے، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے۔ اس ریجمنٹ کے سارے جوان مسلمان تھے، یہ سب کے سب تعلیم یافتہ بھی تھے کہ اس ریجمنٹ میں بھرتی کے لیے میٹرک کی سند ضروری تھی۔ معلوم نہیں یہ محض ایک تجربہ تھا یا کچھ اور کہا جاتا ہے کہ برِ صغیر کی ہندوستانی فوج میں اسنو کی دوسری کوئی ریجمنٹ موجود نہ تھی۔ تعلیم کی اس لازمی شرط کی وجہ سے، جس کے لیے شاید کچھ خصوصی مراحت بھی دی گئی ہوں، جوانوں میں اکثر کا تعلق فیروز پور، لدھیانہ، امرتسر اور جالندھر وغیرہ کے علاقے سے تھا کہ اس علاقے کے لوئر مڈل کلاس کسان اور چھوٹے مالکان اراضی کے گھرانوں میں تعلیم کا تناسب نسبتاً بلند تھا۔